بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نعود علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات بلند دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ برادر محترم جناب کلیم صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی نوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاجی محمد انور صاحب مدینہ گجرات سے اور دیگر باقی جو مومن بیمار ہیں، مالک سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ بس میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے اللہ ضرور آمین کہنا اس ذکر کا واسطہ، ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ اگرچہ فرش نشین تھی فلک بھی دے دیتی۔ شاباش شاباش۔ دیکھنا میرے اللہ نہ بانیہ کو ٹائم تھوڑا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ پریشانی ہے بھی میں خمسہ پہ پڑھنا رضویہ کراچی 14 دی قسم ہے، اتھوں ہی آیا سعودی فلائٹ تے شامی 6 بجے واپس جانا ہے، 5:30 ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ رینج نہ ہویا جڑے 25-30 منٹ میرے کو رہ گئے نے، میرے نال ایک تو 2 دا ٹائم بنیا سی، میں کو 5-7 منٹ آپ ہی لیٹ ہو گیا۔ بہرحال زندگی باقی تے ایتھے بھی نوکریاں کر دے رہاں گے۔ مدینہ سیدہ ابھی میرا خیال ہے 28 اپریل کو مجھے بشرط زندگی حاضری دینی ہے، پھر 12 اگست کو بھائی طارق کے ہاں 3 سے 4 بجے دن مجھے حاضری دینی ہے، اور محرم تک جیے تو محرم بھی مدینے میں انشاءاللہ 7 سے 8 بجے شام آپ کی یا علی 16 ذی الحج مرشدان دے کول۔ مرشد فون نہیں کردے اس واسطے سے نہیں جاندے، ایک علیحدہ گل ہے مرشد تے ساڈی کھیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 سال تو مرشدان فون نہیں کیتا، میں بھی نہیں گیا۔ چلو اس ساری کرن کے تے ضرور جاؤں گا۔ میں پیانا اگرچہ فرش نشین تھی فلک بھی دے دیتی۔ 29 منٹ میرے کول نے، دے اندر ہی میں چھڑ دینا ہے، مر کے میں 5:30 ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تساں دعا بھی کرنی ہے تے مدد یہ کرنی ہے بھی تساں ایک سان نال بول دے آنا ہے تاکہ میں نے ایک مصرع 2 باری پڑھنی نہ پوے۔ اگرچہ فرش نشین تھی فلک بھی دے دیتی، اگرچہ فرش نشین تھی بامتیاز شریف توڑا حکم ہو گیا، میں اعلان آپ کر چڑھے ہی، اگرچہ فرش نشین تھی فلک بھی دے دیتی۔ یہ باغ کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی، اور سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی۔ میرا کھاندہ ہی بطولتا ہے او بولے ہائے ذری جی وہ پہ معاشر تک جی میں نوکر جو ہوں، میں سید نوکر جو ہوں جی، میں نوکر جو ہوں، جوانیاں مانو جے دے اندر حسین دی ماں دا آرڈر چلتا ہے او بولے ہائے ذری۔ اگرچہ دادی رہیے گا، باور عائشہ جی قبلہ نے حکم کیا تھا حاضری ضروری تھی، اور جب تک جیوں گا حاضری کرتا رہوں گا، پڑھوں گا 12 سے 1 اگر آئندہ سال حکم ہوا تو۔ اگرچہ فرش نشین تھی فلک بھی دے دیتی۔ چلو ٹائم بچائیے، اے رو بھائی نہیں پڑھ دے، ایک اور سنو۔ اگر ہیں صاحب کھول دے بری تو لے آؤ۔ عامر بیٹا تم نے بہت پڑھا ہے، گجرات میں تمہارا علاقہ ہے۔ مرشد میں ممبر تے اعلان پہ کرنا پائی جان تو میرے درمیان حسین زامن ہو گیا کہ تو ابو زیبی محسوس ہوئے جے انڈیا دی دا چوتھے مسجد محسوس نہ ہوئی تے میں قلم توڑ کے چھوٹ جاؤں گا، وعدہ ہو گیا۔ میں نہ اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں کساں میں کہیں تو جی مرشد دادا، جی مرشد دادا جیدہ ہاتھ ملکیت علی دی ہو چاوے ہائے دری اتر جیون توڑے
او پچھو آواز آوے میرا انتظار صاحب بولو میرے نال جی جی وہ پہ اگر ہیں صاحب خلد بری تو آسے بھائی راضی رہیے گا میں 3 بجے چھوڑ دوں گا میری مجبوری ہے ناراض نہ ہونا اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ نبی کی بیٹیاں گر 4 ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں قصہ میں اس پہلے ہاتھ سے لے کے اس آخری عزادار تک نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو عزادار سمجھو شاعر سمجھو زندگی گزر گئی ہے آپ کی نوکری کرتے کرتے میں جو جملہ کہنے لگا ہوں تو میں عزت حسین کی قسم ہے جو بندہ سمجھ لے وہ اتنا بولے کہ میں سمجھوں میری کراچی سے یہاں کے سفر کی قیمت ہے جو نہ سمجھے اس سے کوئی تقاضا نہیں اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی مستور ہے بطول جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد بولو پتر جیون توڑے سجدہ ہو نسلان جیون توڑی اور گجرات آلے ہوں سلام کراؤں تو انہوں جی مائیں نوکر جو جی جی باہم حسن شاہ جی راضی رہا جے تھکے بیٹھے ہو کہ نعرہ لاندی ہیں جو کہ میرے بارے ہنتے نہ کرو یار حلیم مولا رل کے بولو اللہ کی اس کائنات میں جی جی وہ پہ مولا اس طرح دینے اللہ کی اس کائنات میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے حکم کرو ٹائم اور بھی کام ہو سکتا ہے اچھا اللہ کی اس کائنات میں واحد مستور ہے حسین کی ماں جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے میں امام حسین علیہ السلام نو گواہ بنا کے باخوا شاہ جی پیانا علمہ دے درمیان کھلوتا اے علم تے میرا ہاتھ ہے میں معاشر تک جنت دے دروازے تک اس بندے دا شکر گزار رہاں گا جن میرا جملہ سمجھ آیا تو یہ بول پیا ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے میں ایک پڑھے لکھے بندے کی لائبریری سے اٹھ کے آیا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول کر انجڑا نہیں بولے انہوں پتہ ہی کونی بھئی فضائل کی ہوندہ ہے سنی دا کی ہے ٹائم میرے کول کونی ہاں جوانی ہے مانو تُسی بول دیا ہونا جڑے پیچھے بہ گئے ہو ہاں ہاتھ چاہو پتہ لگے تُسی میرے نال ہو ہائے جوانیاں سلامت ہائے دری ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھ علماء کے سر پہ قرآن پوچھ علماء سے کیا کہا ہے نبی نے بیٹی سے حدیث قصہ میں یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں میں دونوں ہاتھ باندھ کے تو یا رسول اللہ محسوس نہیں کیجئے گا آپ کسی حکیم کے پاس جائیں طبیب کے پاس جائیں علاج کروائیں گھر کیوں آ گئے فرمایا علاج کے لیے گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے اٹھا دوں گا اس بندے کو جو سمجھ کے چپ رہا 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں رسول شاہ جی میں قبر تک راضی ہوں توڑے پنڈ دا نہیں پتا وزیر آباد گجرات دا نہیں میں پتا میں قبر تک راضی ہوں اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھے مجھے دیکھنا بیٹا میرے ساتھ بولنا ہے میرا لمحہ نہیں ضائع کرنا جتنا بولتے ہوگے اتنا میں زیادہ پڑھتا ہوں گا درود پڑھ دو مل کے بلند آواز سے راستہ دے دو پروگرام بدل گیا نہیں میں تے اپنے پروگرام تے کھڑا تسی بے فکر ہو مجھے راستے میں پتا چلا کہ راستہ کوئی اور ہے بزرگ وارم عالی مرتبہ عزت مواب مصور غم قبلہ مولانا مقبول حسین نکو صاحب جس لوگ مقبول حسین بولتے ہیں یہ مقبول حسین ہے اور کمال یہ کہ یہ بندہ پچھلے 60 سال سے مقبول حسین ہے
اللہ عمر خضر عطا فرمائے. بس میں بالکل قریب آ گیا، بزرگوں کا آنا ہی میرے جانے کی نشانی، لیکن اس کے باوجود بھی میں جتنا ٹائم میں نے اپنے آپ میں رکھا ہوا ہے اتنا آپ کی بارگاہ میں نوکری کر کے پھر 28 کو آ رہا ہوں، پھر 12 اگست کو زندگی رہی تو 3 سے 4 بجے طارق بیٹے کے یہاں ضرور آؤں گا، پھر محرم میں نوکریاں ہیں. مولا آپ کو عزت دے. میرا جملہ سمجھ میں آیا ہے؟ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے، محمد جس کی چادر سے شفا مانگے. اچھا باغواز جی 14 دی قسم ہے جو پیار نال بولے ہو، دل کر گیا یار ایک جملہ ہو راکھی جاواں تے پڑھاں گا اپنے ٹائم میں، تساں گھبرانا نہیں. شارع نے، شریعت بنانے والے نے کائنات کی ہر عورت میں 3 نقص رکھ دیے ہیں. شریعت میں نے نہیں بنائی. ہاں شیعہ سنی جس مدرسے میں تیرا دل چاہے تو چلا جا کے پوچھ لے، کائنات کی ہر عورت میں شارع نے 3 نقص رکھے ہیں. نہ میں نے نقص بنائے ہیں نہ بتائے ہیں، میں کتاب سے پڑھ کے جناب کے گوش گزار کر رہا ہوں. ہاں یہ شارع کی اپنی مرضی ہے، نقص 4 بھی ہو سکتے تھے، 2 بھی ہو سکتے تھے. کی فائدہ اس بندے نے میرے سے جا جان دا میں جیڑا اس جملے پہ بھی نہیں بولیا تو سوچتے رہے کہ نال دنوں کے اندر ہے ویکھی ہے میرے حال بولو. ہاں گل سمجھ آ گئی تھی میں نہ بولو. میں آکھیں نقص 3 بھی ہو سکتے تھے، نقص 2 بھی ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے تھے، 3 ہی کیوں؟ کائنات کی ہر عورت میں 3 نقص ہیں. ہر عورت ناقصۃ العبادت ہے. ہر عورت کی زندگی میں کچھ دن ایسے ہیں جب اس کا نماز نہ پڑھنا ثواب ہے. سلام ہے نا بزرگان. میں جوانا تے ناراض بھی نہیں ہویا تے جملہ ہی ڈوکھا سی. میں مولا تو شفا دیں قرآن دی قسم ہے، میں آصف انہاں بندیاں دا شکر گزار ہاں جڑے ایڈے اوکھے جملے تے بول دے پہنے. کچھ دن ایسے ہیں ہر عورت کی زندگی میں جب عورت کا نماز نہ پڑھنا ثواب ہے. میں سمجھوں گا وہ بندہ گھر سے چل کے ذکر مظلوم میں نعروں والی آج نہیں آیا جو اس جملے پہ زبان سے واہ نہ کہہ سکا. کائنات کی ہر عورت کو کچھ دن نماز کی معافی ہے. بطول کے گھر میں کنیزوں کی نمازیں قضا نہیں. او صدقے جاواں، او تواڈے عقیدے نوں سلام کراں، او تواڈے سنن نوں سلام کراں. مولا استاں دین 14 استاں دین. کیا بات ہے، او کس جنت میں کھڑا کر دیا مجھے. ہاں یاسر میں تم پہ قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں. بابا ریاض شاہ جی کا حکم تھا، میں کراچی سے آ بھی گیا، کراچی جا بھی رہا ہوں. میرے باپ کا آرڈر تھا مجھے، میں آئندہ 12 سے 1 پڑھوں گا. یہ ذہن میں رکھنا کہ مجھے 1 گھنٹہ ہو میرے پاس، تب کہیں جا کے میں اپنی بات کر سکتا ہوں. کائنات کی ہر عورت کی نماز قضا ہے. بطول کے گھر میں کنیزوں کی نمازیں پوری ہیں. میری آنکھیں دکھوا. کائنات کی ہر عورت میں دوسرا نقص ہے، ہر عورت ناقصۃ الوراثت ہے. ہر عورت کا ورثہ آدھا ہے. بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا اس جملے پہ بول پڑے اور اس کی ماں زندہ ہو، میں حکم دے رہا ہوں گھر جا کے ماں کے پاؤں چوم لے. ماں چلی گئی ہو، ماں کی قبر پہ بوسہ دے. اتنا مشکل جملہ، مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے پوری رضویہ کراچی کم از کم اس سے 5 گنا بڑا مجمع تھا. رات کراچی امتیاز شاہ جی پورا پنڈال کھڑے ہو کے آپ کے بھائی کو دعائیں کر رہا تھا. کائنات کی ہر عورت کا ورثہ آدھا ہے. بطول کا ورثہ اتنا پورا ہے، اللہ نے محمد جیسے سلطان کو بیٹے دے کے واپس لے لیے تاکہ بطول کا حق بانٹنا. جی بیٹا، جی بیٹا، جی وہ میں پڑھے لکھے بندے نہیں کھلوتا ہوں یار. مل کے راضی ہو بیٹا جی؟ اچھا راضی رہے جی. سید دادا جی مسید محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لی اللہ نے تاکہ بطول کا حق بانٹنا نہ پڑے. یہ علم اور عمل کی دنیا کے لوگ بیٹھے، رکھو ان کے سروں پہ قرآن. ان بزرگوں سے پوچھو کیا عدد ہے حسین کی اماں کا؟ 9. 31 برس ہو گئے مجھے نوکری کرتے کرتے. کم سے کم دنیا کے 34-35 ملکوں میں نے 31 برس میں حسین بادشاہ کی نوکری کی ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو کچھ زندگی میں کمایا اس بندے کے حوالے کر دوں گا جو مجھے 9 تقسیم کر دے. ان کے بولا ڈھکو صاحب میں اس بندے نو کی آکھاں جڑا چپ کر گیا ہے. ناقابل تقسیم عدد ہے 9. ضربیں دیتا جا. 9 ضرب 1 برابر ہے 9.
9 2 18 8 और 1 9 9 3 27 7 और 2 9 9 4 36 6 और 3 9 9 5 45 5 और 4 9 9 6 54 4 और 5 9 9 7 63 6 और 3 9 9 8 72 7 और 2 9 9 9 81 8 और 1 9 9 10 90 9 और 0 9 9 को करोड़ से मल्टीप्लाई करो, 9 को करोड़ से ज़रब दे, हासिल 9 निकलेगा। और मौलवी शर्म नहीं आई जिसके अदद की तकसीम गवारा नहीं अल्लाह को, उसकी 3 बहनें कहां से हुण भी जड़ा नहीं बोलिया कुरान से हाथ रखा है जुल्फकार भाई नहीं बोलना शौकत नाल, ओदा की इलाज है मेरे को। आज मैं कलीम से वादा करके आया हूँ अगले साल का पढ़ूंगा मैं 12 से। हाँ ये तुम्हारे हिसाब में हो तो मैं ऐलान करता हूँ, पढ़ूंगा मैं 12 से। वादा मैंने उससे किया अगले साल का। हाँ सीधी सीधी बात है, मेरा खमसा है, मुझे आना भी कराची से जाना भी कराची है, नाराज नहीं होना तुमने इस बात में। जिसके अदद की तकसीम में गवारा नहीं अल्लाह को। कायनात की हर औरत नाक़िसतुल इबादत है। जो अगले एक जुमले नाल जो ना पड़ जाइए तो फिर ठीक नहीं है। कायनात की हर औरत नाक़िसतुल इबादत है, बतूल के घर कनीज़ों की नमाज़ें कज़ा नहीं। कायनात की हर औरत नाक़िसतुल विरासत है, बतूल का विरसा पूरा है। कायनात की हर औरत नाक़िसतुल अक्ल है, तू तो मैंने सारी ज़िंदगी सुनता रहे। नाक़िसतुल अक्ल है क्या माना? औरत की गवाही आदि है। कोई वकील बैठा हो तो मेरी मदद कर दे, अभी यहाँ से कोर्ट कचहरी चले जाओ, कल सुबह चले जाओ, जाके पता कर लो इस्लामियात की दुनिया में एक मर्द 2 औरतें गवाही बराबर। औरत का अक्ल आधा है, शऊर आधा है, इसलिए उसकी गवाही आधी है। कितनी सच्ची है बतूल, मैदान मुबाहला का है, गवाही तो ही हुण मैं दुआ ही कर सकना। हुण मैं सैयदादा तुहाडियां नौकरियां दी कबूलियत दी दुआ ही कर सकना। हुण इस तो उत्ते दाद दा कोई तसव्वुर नहीं। गल कराची तो भी अगर निकल गई है। मोहसिन शाह हुसैन गवाए, हुण मेरे कोल दाद नहीं, बस दुआ वाली गल है भी मौला इन्हां नूं वस्ता रखन की इन्हां सुन छड्या। मैदान मुबाहला का है, जल्दी बोलो यार, गवाही तौहीद की है। शौकत कह रहा है अक्ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा। शाबाश आमिर, जिंदा रहो मेरा पुत्र। जेड़े बंदे पहेली ते बोले हो मेरी तरफों सलाम वसूल करो। अक्ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, घर अली के है यदुल्लाह की हथेली। फातिमा और सिद्क के मैदान में जाने लगे हैं 5 तन, 4 मर्दों के बराबर है। खांदा अली दा हाथ जावे हैदरी। ये सही है। थोड़ी क्या बात, थोड़ी क्या बात, थोड़ी क्या बात। हाँ ज़ैद राजी नहीं। आपकी क्या बात? क्या बहस बनाई हुई है, जीना हराम किया हुआ है। ये दरखन है लाड़काने में, बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी पढ़ा है। वहाँ 14 की कसम है, अलम पे हाथ है, वाहदत बिन्त रसूल पे गुफ्तगू हो रही थी। तेरी मिल्लत के मैं नाम नहीं चाह रहा, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी। मोहम्मद की बेटियां 1 है 4 है, 1 है 4 है। बंदे दलाइल देते रहे देते रहे देते रहे। तेरा नौकर मिंबर पे आया, गाजी की कसम है, कराची से उलमा आए, उन्होंने कहा जी बस अब इसके बाद इस मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं। शौकत ने फैसला कर दिया। मैंने कहा पुश्ते नबी की टेक भी राजी नहीं गई, वो नेकियों से नेक भी राजी नहीं गई, और तू 400 बना ले मोहम्मद की बेटियां, तुझसे तो सिर्फ एक भी। तू कौन होता? यदि जबान मलकियत है बतूल दी ऊंचा बोले हैदरी। नस्लां जीवन तुहाडियां और माशर तई जीवो।
جی جی مرشد اجازت دینا بانیے مہلے سے میرا دل سی میں فضائل تے چھڑ دیں اور ہو سکتا ہے جدا پاسا زخمی ہو دا اپنا دل ہو بابا امتیاز شاہ اجازت ہے امر لاؤتے میں نایاب ایک جملہ مسائب میں فضائل تے چھڑ دینا سے شہادت آخری ذاکر پڑھے گا مرشد زادے نے دعا لے سید نے آندھنے ایک باری پھر پڑھ پوچھتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں ہے وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں ہے تو 400 بنا لے محمد کی بیٹی تو اچھے تو صرف ایک جملہ 1 منٹ اور سن نہیں مولا دا واسطے ہی اے تیرے کو ہاتھ بننے نے او دے تے کم از کم 15-16 منٹ چاہیے دینے اے میں تیرے کو ہاتھ بننی کھوں میں نے ادھار کر دے زندگی باقی تھے اگلے سال وہ پورا خط سنا گا تیرا میرا وعدہ ہو گیا حسین ضامن ہو گیا 2-3 جمادی ثانی کی درمیانی رات تھی قبر بطول پہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے کھڑے تھے اے جڑی رات گزر گئی ہے ایک لفظ میں نے پڑھن دینا تے پننا ہے ہاں جی حسین تو میں کہ قبر بطول پہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے کھڑے تھے بابا خواجہ شاہ جی سید کسران چکوال مرکز عزاداری دا پر گجرات بھی مرکز عزاداری دا لو میں ایک جملہ آکھن لگا تسی ساڑھے مہمان ہو تے مرشد ہو اے ذرا اندازہ کریا جے میں بسم اللہ کر رہا ہوں بے گجرات معیار کی یہ ذاکری سنندہ 2 شہزادے قبر بطول پہ کھڑے تھے ایک سرانے کھڑا تھا ایک پائنتی کھڑا تھا جو سرانے کھڑا تھا وہ امیر تھا معیار ویکھیا جے واجی عزاداری دا بیٹا تو کو بہت امیر گھر دا پتر ہے ہاتھ نہ ماردہ سینے تھا میں یتیمی پڑھتا پہ حسنین دی تو ہاتھ نہیں ماردہ سینے 2 شہزادے قبر بطول پہ کھڑے تھے میں نے معاف کر دیا جائے صاحب ایک سرانے کھڑا تھا ایک پائنتی کھڑا تھا سید آدھا ہاتھ بن کے ادھا منٹ اور پڑھنا ہے لیکن معافی مگدہ پہ میں کنیز دا پتر ہاں جتھے جتھے جنہیں سید بیٹھے ہو تو ان 14 دا واسطہ جملہ اوکھا ہے سخت ہے میں نے معاف کریا جائے ایک سرانے کھڑا تھا ایک پائنتی کھڑا تھا جو سرانے کھڑا تھا وہ امیر تھا جو پائنتی کھڑا تھا وہ غریب تھا دونوں نے امامے اتارے ہوئے تھے بال کھولے ہوئے تھے بالوں میں خاک تھی آنکھوں میں آنسو تھے امیر کہہ رہا تھا نانا ہماری اماں بیمار ہے نانا ہماری اماں بیمار ہے نانا ہماری اماں کے بال سفید ہو گئے نانا ہماری اماں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے نانی ہماری اماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا نانا ہماری اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی آصف مجھے منبر پہ موت آ جائے اگر میں غلط کروں کوئی بندہ ماتم نہ کر سکے اسے حکم دے رہا ہوں اس جملے پہ ہاتھ سینے پہ نہ آئے تو حسین کی ماں سے معافی مانگنا پورے پنڈال نے رات کراچی اٹھ کے ماتم شروع کر دیا آصف علمین کی قسم ہے حسن کہہ رہا تھا اماں بیمار ہے اچانک حسین اٹھا نانا کی پائنتی زمین پہ سر مارا سر مار کے کہا نانا حسن تجھ سے بہت پیار کرتا ہے نا نانا تیری وجہ سے حسن ایسے ہی کہہ رہے اماں بیمار ہے نانا تیری نبوت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے نانا تیری نبوت کی وہ بندہ کہیں تو شیعہ ہے کہ دیکھو ہاتھ بھی ہے تے سینے تے نہیں آیا کہیں واسطے وہ شیعہ ہے نانا تیری نبوت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں ہو ضمیر یہ نہیں آدھا ماتم پھر تلے کر رہے میں ممبر چھوڑ کے چلے ہاں نانا اماں بیمار ہے نانا اماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے نانا نہیں آدھا تیرے ماتم سر تلے کر معافی مانگ بطول تو نانا اماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے اماں کے بازوؤں پہ تازیانوں کے داغ ہے نانا کسی نے اماں کو جلتی ہوئی لکڑی سے مارا ہے کسی نے گرتے ہوئے دروازے سے مارا ہے کسی نے تازیانے سے مارا 3 منٹ رہ گئے نے میرے کول میرے ٹائم میں 14 منٹ دی گنجائش اور دیندے ہو جڑے سیدادے سامنے بیٹھے ہو جے اجازت دے دیو 10 منٹ میں بابا اور پڑھ لوں کتاب کا نام لے رہا ہوں الہجوم علی بیت فاطمہ صاحب کتاب کہتا ہے ورقہ ابن عبداللہ نام کا صحابی ہے علی کا ورقہ کہتا ہے علی بطول کے بعد روتا تھا بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی ورقہ کہتا ہے علی اونچا اونچا روتا تھا
میں پتا ہے میں سب تو چھوٹا ذاکر ہوں، مینو اس علم والے دی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، اور میری دھیاں اور میری ماما کم سے کم 21 سال سے بے اولاد تھا ناروال کا وہ سیدزادہ، جسے میں نے بی بی کے دربار میں شام یہ جملہ پڑھتے ہوئے کہا اولاد مانگ، آج اس کی گود میں بچہ کھیل رہا ہے، جس کی جو دعا رکی اس جملے پہ دعا ضرور مانگنا۔ ورکہ کہتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا، مدینے کی چوک پہ بیٹھ کے مسلمان ہنستے تھے۔ ورکہ کہتا ہے علی روتا تھا، کی کریں گا اس ہاتھ نو جڑا ماتم واسطے نہ اٹھیا، علی روتا تھا، مسلمان ہنستے تھے، ہنس ہنس کے میں گال پتر کھول کے نہیں کرنی، یہ تو ماتم کر لوے تے حسین دی ماں راضی ہو جائے گی۔ علی روتا تھا، مسلمان ہنستے تھے، ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا۔ کہیں تو شیعہ ہے، کیڑی گل تو بندہ شیعہ ہے جڑا اس جملے تے ماتم نہیں کر سکیا، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ ورکہ کہتا ہے ایک رات کو علی رو رہا تھا، مسلمان ہنس رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آدھی رات کو علی کے دروازے پہ گیا، میں نے دستک دی، کائنات کا امیر گھر سے باہر آیا۔ حالت کیا تھی؟ علی کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی ہے، دونوں ہاتھ سے ماتم کرتا ہوا علی گھر سے باہر آیا۔ ورکہ کہتا میں نے اپنا امامہ اتار کے علی کے پاؤں پہ پھینکا، میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے، اتنا نہ رو کہ مدینے والے مذاق اڑائیں، معافی مانگنا بطول سے اگر ماتم نہ کر سکو۔ ورکہ کہتا ہے چیخ نکل گئی علی کی، میرے کان پہ منہ رکھ کے علی نے کہا ورکہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں رو رہا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب میں نے اسے غسل دیا ہے اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ورکہ بطول بتاتی نہیں تھی، اور ورکہ محمد ماتم جڑے کرنے دے ہو، اور ورکہ محمد کی بیٹی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، کہتی تھی یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، یا علی میں اٹھنے کے قابل